اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ ہر فادر، مدر یا بزرگ یہ چاہتا ہے کہ نئی نسل بچے کامیاب ہوں، اس کے لیے ہر ممکن تدبیر اور عمل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ سے اور باقی مذاہب والے اپنی اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم سارے اس بات کو بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری نظروں کے سامنے کامیاب ہو جائیں۔ بچوں کو کامیاب ہونے کے لیے بہت سارے لوگوں کی مدد درکار ہوتی ہے، والدین کے علاوہ فیملی ممبر، اسکول ٹیچرز، سپورٹیو ماحول، دوست احباب، کلاس فیلوز، ان کے پیرنٹس اور پورا ماحول۔ لیکن جو مدد سب بچوں کو سب سے زیادہ درکار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی، اور یقیناً ہماری دعاؤں کا مقصد اسی اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد کی دعاؤں کے علاوہ جو ہمیں کرنی ہے اور بچوں کو سکھانی بھی ہیں، اللہ کی مدد کو یقینی بنانے کے لیے کچھ کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے لیے اللہ کی راہ پر چلنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے لیے یہ مدد کوہ طور پر رکھی گئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ غار حرا سے، اور ان حضرات کو ان مقامات تک جانا تھا۔ اب ہماری غار حرا اور ہمارا کوہ طور ہمارے نیک اعمال ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد خلوص اور نیک اعمال کے ساتھ ہے، خدمت خلق کے ساتھ ہے، گناہوں سے بچنے میں ہے۔ اللہ سب کو نصیب کرے۔ لیکن اللہ نے خود جن دو چیزوں سے مدد لینے کی قرآن میں 2 دفعہ تلقین کی وہ صبر اور نماز ہیں، اور دونوں جگہ صبر پہلے اور نماز کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے اور ہمارے بچوں کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے بڑی مدد اللہ کی، اور پھر اللہ کے اپنے قول کے مطابق یہ مدد صبر اور نماز میں ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صبر اور نماز کو ہم اپنے بچوں کی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے رک جانا، اس کا مطلب ہے تکلیف اور دکھ میں شکایت نہ کرنا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، یعنی اپنے خوشی اور دکھ کے جذبات کو اللہ کے قانون کے مطابق شریعت کا پابند کر لینا۔ ہم اپنی زندگیوں میں بڑی بڑی پریشانیوں کو سہ جاتے ہیں، بڑی بڑی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ فیملی کے لیے قربانی دینے کی ہمارے دین اور کلچر میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ دراصل ہم زندگی میں جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کے بعد سارے کا سارا ہمارے والدین اور فیملی کی قربانیوں سے ممکن ہوتا ہے، اور یقیناً سارے بچے اپنے والدین کی عملی صبر کی زندگی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور یہ عملی تربیت ہی بچوں کی سب سے مؤثر تربیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں بات صبر سکھانے کی ہے وہاں ہمارا بحیثیت مجموعی فیلنگ ریٹ سکسیس ریٹ سے بہت زیادہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری اپنی اولادوں سے محبت ہے۔ تو ہماری محبت ہمارے بچوں کی اپنے رب سے مدد حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو صبر سکھانے میں ناکام ہو رہے ہیں، اور صبر اللہ کی مدد کی سب سے بڑی مضبوط سیڑھی ہے۔ ہماری یہ خواہش کہ ہم اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کریں یہاں تک شاید پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن پھر یہ کہ خواہش ادھر بچے کے منہ سے نکلے اور ادھر پوری ہو جائے، صبر کی اس سے بری ٹریننگ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس میں غریب مڈل کلاس والدین زیادہ اوور کمپنسیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وجہ یہ بنتی ہے کہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ جو میری محرومیاں ہیں وہ میرے بچے کو نہ دیکھنی پڑیں۔ مثلاً اگر بچپن میں ایک والد صاحب کو ماؤنٹین بائک نہیں ملی اور وہ اس محرومی کو آج والد بننے کے بعد بھی لے کر چل رہے ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ اپنے بیٹے کے لیے ماؤنٹین بائک کی فیکٹری ہی کھڑی کر دیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آج جو ہم والدین اس قابل ہیں کہ اپنے بچوں کی خواہش پوری کرنے کی توفیق اور صلاحیت رکھتے ہیں، اس میں اس صبر کا بہت بڑا ہاتھ ہے جسے آج ہم محرومی کہہ رہے ہیں۔ وہ اصل میں صبر تھا جو ہمارے خالق کی مدد ہمارے لیے لے کر آیا۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ صبر ڈینائی مت کیجیے، ان کو صبر سکھائیں۔ ایک تو بچوں کی ضرورت پوری ہونا ضروری ہے، ہر خواہش کا پورا ہونا ضروری نہیں، اور دوسرا اس سے اہم بچوں کو جو بھی دیں بریک کے ساتھ دیں۔ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ چیز نیکسٹ منتھ ملے گی، اور کسی جگہ پہ یہ بھی کہیں کہ یہ تو بہت مہنگی چیز ہے، اس کے لیے زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا، اور جو چیز گھر میں لا کر بھی رکھی ہو اس پر بھی صبر سکھائیں۔ مثلاً سویٹس کے جار میں سے ہر روز صرف 1 یا 2 سویٹس لینی ہوتی ہیں۔ بچوں کی خواہشات کو فی الفور پورا کرنے کے بجائے ڈسکس کر کے ہاں یا نہ کریں۔ مثلاً بچوں کو پزا ضرور کھلائیں، لیکن یہ ڈسکشن ضرور ہو کہ پاکستان میں کتنے بچے ہیں جنہیں ڈھنگ کی روٹی نہیں ملتی، جن کا کیلری کاؤنٹ پورا نہیں ہوتا۔ تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا آج ہم اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر کے انہیں ایک بگڑا ہوا ناکام انسان بنانا چاہتے ہیں،
یا ہر خواہش پر صبر شکر اور کامیابی کے سبق کے بعد وہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، اور یہ فیصلہ اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری اللہ کی مدد کی سیڑھی نماز ہے۔ نماز کی اہمیت قرآن و حدیث سے جتنی ثابت ہے، اس کی اہمیت پر مزید بات کرنا الفاظ کا ضیاع ہوگا۔ اللہ کرے ہم خود اور ہمارے بچے یہ جان لیں کہ نماز زندگی ہے، اور یہ سلسلہ صرف اس وقت ٹوٹنا چاہیے جب زندگی کی سانسیں ٹوٹیں۔ آمین۔ تو نماز ہمارے بچوں کی زندگی میں کیسے آئی؟ ایک تو صبر کی طرح نماز بھی بچے ماحول سے لیتے ہیں۔ جس گھر میں والدین اور بڑے لوگ نماز پڑھیں گے وہاں بچے نمازی ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ باقی اللہ غیر مسلمز کو بوڑھی عمر میں دین اسلام عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دوسرا، نماز کی پابندی کی فکر کروائیں۔ جب بچے چھوٹے ہیں، ٹاڈلرز ہیں، تو ان کا صرف ہر اذان کے جواب میں جائے نماز بچھا کر سجدہ کرنا نماز ہے۔ پھر چھوٹے بچوں کی نماز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں، ہر نماز کے بعد سیلیبریٹ کریں، چھوٹے بچوں کو ہائی فائیو دیں، جفیاں لگائیں اور اعلان کریں، یہ دیکھیں ہمارے بیبی نے کتنی اچھی نماز پڑھ لی ہے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، نماز کے وقت یاد دہانی کروائیں، والد گھر واپس آئیں ضرور پوچھیں کہ نمازیں پوری ہیں، نہیں ہیں تو پوری کروائیں۔ پھر نمازوں کو طول مت دیں، چھوٹے بچے وقت پر فرض پڑھ لیں تو اپریشیٹ کریں، فرض چھوڑنے کا گناہ ہے۔ اپنے بچوں کے فرضوں کی حفاظت کریں اور یقین رکھیں جس بچے کو اللہ نے بچپن میں 5 فرض دے دیے وہ انشاءاللہ بہت جلد سنت اور نوافل سے گزر کر تہجد تک پہنچے گا۔ لیکن اگر آپ نے نماز کو بچپن میں سیلیبریٹ کرنے کے بجائے بوجھ بنا دیا تو اس کی ادائیگی ایک بوجھ رہے گی، اور پھر اتنی دیر نماز ہوگی جتنی دیر کوئی اوپر کھڑا ہے۔ ایسے بچے بڑے ہو کر نماز کی چھٹی کر دیتے ہیں، اور بہت دفعہ مشغولیت کی نوعیت کی وجہ سے نماز مس ہو جاتی ہے۔ مثلا شادی کے دنوں میں عام طور پر لڑکیاں تیاریوں میں لگی رہتی ہیں، نماز رہ جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو عادت ڈالیں کہ ہر صورت رات کو سونے سے قبل اپنی نمازوں کے فرائض پورے کریں، ہر صورت پورے کریں۔ اور تمام ٹیچرز اور والدین سے دستبدستہ عرض ہے، صرف پوچھنا شروع کر دیں۔ والد رات کو بچوں کو پوچھ کہ نماز پوری ہیں، ٹیچر کلاس میں پہلا سوال یہ کریں نمازیں پوری ہیں، اور پھر نمازیں پوری ہونے کو سیلیبریٹ کریں، اپریشیٹ کریں، انعامات کا اعلان کریں اور برکتیں سمیٹتے چلے جائیں۔ اور نماز پر آخری بات، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہماری خواتین مردوں کی نسبت نمازوں میں کمزور ہوتی ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی بایولوجیکل وجہ ہے، اور وہ یہ کہ ہر بالغ خاتون اپنے 7 دنوں کے اسپیشل حالت کی وجہ سے جب وہ پاکی کے مسائل کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتی، اس لیے ہر مہینے کے اس گیپ کی وجہ سے عادت میں نماز کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر یہ ہر مہینے ٹوٹتا ہے۔ اس وجہ سے کنسسٹنسی کے مسائل بنتے ہیں۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری ایسی اسپیشل حالت والی بہنیں، بیٹیاں، خواتین بھی نماز کے وقت وضو کر کے ہر صورت یہ 5 نماز کے اوقات جائے نماز پر ذکر وغیرہ میں گزاریں گی، تو یہ ایک چھوٹا سا عمل نمازوں کی کنسسٹنسی کو ہماری خواتین کی زندگیوں کے لیے آسان تر کر دے گا۔ تو ہمارے ہاں نوجوان لڑکے عام طور پر لمبی نمازوں سے اور ہماری خواتین اسپیشل ڈیز کی وجہ سے نمازوں میں تسلسل حاصل نہیں کر پاتے۔ اگر ہم ان کو اس پر مدد کر سکیں تو یقین کریں اللہ کی مدد تو ہمیشہ سے ہماری منتظر ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، تربیت کریں، سکولنگ کریں، لیکن یہ مت بھولیں کہ صبر اور نماز اللہ کی ڈکلیئرڈ کردہ سب سے بڑی مدد ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھے کہ اگر آپ نے بچوں کو دنیا کی ہر چیز، ہر تربیت، ہر تعلیم دے دی لیکن صبر اور نماز نہ دیے تو آپ کے بچے ناکام رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔